الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ پھر بے شک میں نے انہیں اعلانیہ طور پر بھی اور دھیمے لہجے میں بھی حق کا ابلاغ کیا، تو میں نے کہا اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور وہ مدد کرے گا تمہارے اموال اور ابنا سے، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ آج ہماری سورہ نوح کی آیہ مبارکہ نمبر 12 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل گفتگو ہماری چل رہی تھی ثم انی دعوتہم جہارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بآواز بلند اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دی۔ اس کے بعد آج کی آیہ مبارکہ میں جہاں سے آغاز ہو رہا ہے ثم سے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا پھر انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں اعلانیہ بھی اللہ کی طرف بلایا، اونچی آواز میں بھی، ہر طریقے سے انہیں اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی۔ وَإِسْرَارًا، قرآن کے الفاظ یہ بھی آئے ہیں۔ اسرارا سے مراد ہوتا ہے رازدارانہ لہجے میں، آہستہ آواز میں، دھیمے لہجے میں۔ فرمایا کہ چاہے نرمی والا لہجہ تھا، سختی والا لہجہ تھا، بلند لہجہ تھا، آہستہ لہجہ تھا، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے ہر لہجے میں، ہر انداز میں انہیں اللہ کی طرف بلانے کی پوری کوشش کی، لیکن قوم نے آپ کے دونوں طریقوں کو قبول نہ کیا۔ ایک کثیر تعداد میں وہ لوگ، اور یہاں تک ان کے ساتھ معاملات یہ ہوئے جو اگلی آیہ مبارکہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ نے انہیں بار بار اللہ کی تبلیغ کی، اللہ کی طرف بلایا، تو قوم نے انکار کر دیا اور قوم اپنی ڈٹائی پر ڈٹی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کئی قسم کے عذابوں کو نازل فرما دیا۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ 40 سال تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا تھا۔ 40 سال تک پوری روئے زمین پر نوح علیہ السلام کی قوم میں کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، بالکل کسی کے ہاں کبھی کوئی اولاد نہ ہوئی، بانجھ ساری عورتیں کر دی گئیں۔ جب یہ دیکھا انہوں نے کہ اب تو ہماری نسل ہی ختم ہو جائے گی، دنیا کے اندر نسل انسانی کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ہماری تمام عورتیں، جو بھی عورت جو ہے وہ ساری کی ساری عورتیں بانجھ کر دی گئی ہیں، تو اب اس کے بعد آتے ہیں نوح علیہ السلام کے پاس اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو بات اب کریں گے ہم اس پہ عمل کریں گے، آپ اپنے اس رب سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے اور اس عذاب سے ہمیں نجات دے دے، ہم اس کی بات کو بھی مانیں گے، آپ کی بات کو بھی مانیں گے۔ تو آپ نے کیا فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنے گناہوں کے بارے میں اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ اب استغفار یہاں پہ باقاعدہ حکم دیا گیا کہ اپنے گناہوں کی، استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو استغفر اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں۔ 5واں کلمہ جن کو آپ کو یاد ہے، اس کے اندر ہم یہی اقرار کرتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اے اللہ میں اپنے سارے گناہوں کی تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اذنبتہ، جن کو میں نے کیا، آمدن او خاتن، جان بوجھ کر یا غلطی سے، سرن او علانیہ، چھپ کر کیے یا اعلانیہ کیے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ، اور ان گناہوں کی بھی توبہ کرتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں
اور ان گناہوں کے بھی توبہ کرتا ہوں جن کو میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو غیبوں کو بھی جاننے والا ہے، ستار العیوب، تو عیبوں کے اوپر پردے ڈالنے والا ہے، غفار الذنوب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اے اللہ نہ نیکی کرنے کی ہمت نہ برائی سے بچنے کی طاقت اگر تیری ذات کی قوت اور رضا درمیان میں شامل نہ ہو۔ یہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو استغفر اللہ جو ہے بنیادی طور پر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے، اپنے مالک سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی چاہنا ہے، طلب کرنا ہے۔ تو آپ نے ان کو یہی فرمایا کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی طلب کرو، اپنے رب سے معافی طلب کرو۔ انہ کان غفارا، بے شک اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بڑی معاف کرنے والی ہے، وہ بخشنے والی۔ اور استغفار کے بارے میں بہت ساری روایات اگلی جو ہے مبارکہ آ رہی وہ اسی حوالے سے ہے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اب ان پر اللہ تعالیٰ نے پانی بارش برسانا بھی بند کر دی۔ قوم نوح پہ قحط پڑ گیا، 40 سال تک ان کے اوپر قحط رہا اور آسمان سے ایک بوند بھی زمین پہ نہ گری، اتنا عذاب ہی ان کے اوپر پہلے آیا۔ پانی کا تو بعد میں، پہلے خشک سالی کا عذاب آ گیا، بانجھ پن کا عذاب آ گیا۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان عذابوں کو اٹھا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ جب بارش نہ ہوئی تو صلاۃ الاستسقاء کے لیے جو لوگ ہیں وہ گئے، تو آپ بھی وہاں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آگے کے بعد آپ وہاں سے چل دیے، لوگ جو ہیں وہ گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے تھے، رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو لوگوں نے آ کر عمر سے کہا، شکایت کی کہ سارے دعائیں مانگ رہے تھے، آپ نے دعائیں نہیں مانگی اور آپ واپس آ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے دعاؤں کی جو اصل کنجی ہے وہ ادا کی ہے۔ ان کا جی وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے استغفر اللہ کثرت سے پڑھ لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور آپ نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی، یرسل السماء علیکم مدرارا، فرمایا اللہ قرآن میں سورہ نوح میں فرماتا ہے اگر تم توبہ کرو گے اللہ تم پر آسمان سے بارش نازل فرما دے گا۔ تو میں نے استغفار کر لیا ہے، میں نے اللہ سے یہ نہیں کہا یا اللہ بارش نازل کر، میں نے اللہ سے استغفار کیا ہے، گناہوں کی معافی طلب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو معاف کرنے کے بدلے میں گناہ بھی معاف فرمائے گا اور ابر رحمت بھی فرما دے گا۔ اس کے بعد حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ تشریف فرما تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ جی دعا فرمائیں، میرے حالات بہت پریشان کن ہیں، غربت بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا استغفر اللہ کثرت سے پڑھا کر۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا جی دعا کریں، ہمارے گھر سے بیماری نہیں جاتی، بہت بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا استغفر اللہ کثرت سے پڑھا کر۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا جی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر حال پہ رحم کرے، ہمارے گھر کے اندر جادو کے بہت زیادہ اثرات رہتے ہیں اور ہم سارے بیمار رہتے ہیں جادو کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کثرت سے استغفر اللہ پڑھو۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے آگے اپنے کاروبار کے اندر بندش کی شکایت کی، آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میرے ہاں اولاد نہیں، فرمایا استغفر اللہ کثرت سے پڑھو۔ لوگ یہ آتے کہ مختلف، اور آپ سب کو ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں کہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھو۔ جب وہ چلے گئے تو آپ کے جو مصاحبین آپ کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے سوال کیا کہ حضرت جتنے بھی لوگ آئے سب کا سوال مختلف تھا، سب کے بات اور معاملات مختلف تھے، لیکن سب کا جواب ایک ہی تھا کہ استغفر اللہ پڑھو۔ آپ نے قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ جو ہیں، یہ 10، 11، 12 جو ہیں، یہ سورہ نوح کی آپ نے تلاوت کی۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے استغفر اللہ رب تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تو اس کے بدلے میں مال بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، مشکلاتوں کو بھی آسان فرما دیتا۔ تو گویا یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، یہ ہمارے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے کہ ہمیں کثرت سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنے مالک سے معافی طلب کرنی چاہیے، اپنے مالک سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ اب امت پہ ہم بڑی آزمائشوں کا شکار ہیں، یقیناً ہم بہت ساری من حیث القوم بڑی آزمائشوں کا شکار ہیں۔ روزانہ آپ دیکھتے ہیں ملک، پورے ملک کے اندر ہمارے ہاں ہلچل مچی ہوئی ہے،
اوپر سے لے کر نیچے تک، آخری بندے سے لے کر آپ کے ملک کا جو سربراہ ہے صدر پاکستان، اس سے لے کر ایک غریب آدمی تک، کوئی ایک سکون کے اندر ہے؟ ایک بھی سکون میں نہیں ہے، سارے بے چینی کا شکار ہیں، سارے پریشانیوں کا شکار ہیں، ذہنی کوفتوں کا شکار ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شاید یہ جناب بڑے بڑے جو عمراء ہیں، سیاسی لوگ ہیں جناب، بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر قسم کی سہولیات ان کے پاس ہے، یہ بڑے سکون سے ہوں گے۔ جتنی پریشانیاں ان کو ہیں شاید آپ کو اور مجھے بھی نہیں ہیں۔ کسی کو کرسی کی پریشانی ہے، کسی کو جناب مال کی پریشانی ہے، کسی کو جناب عہدوں کی پریشانی ہے، کسی کو حالات کی، کسی کو ملکی، کسی کو غیر ملکی پریشانیوں میں شاید رات کو آپ تو اور ہم تو آرام سے سو جاتے ہیں، انہیں ساری ساری رات نیندیں بھی نہ آتی ہوں گولیاں کھانے کے بغیر۔ تو مقصد کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ من حیث القوم، ہم کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے مالک سے گناہوں کی، وہ ایک جو لمحہ ہوتا تھا، بزرگان دین تھے اور صلحاء ہوتے تھے، پچھلی راتیں اٹھ کر وہ آنسو بہا کے اپنے مالک سے استغفار کیا کرتے تھے۔ کتنی روایتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت جناب سیدنا حضرت زبیر کی، حضرت طلحہ کی، یہ سارے عظیم لوگ جن کے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جناب پچھلی راتیں اٹھ کر اتنا اونچی آوازوں میں گڑ گڑا کے رویا کرتے تھے کہ لوگ جمع ہو جاتے، پتہ نہیں اندر کیا ہو گیا ہے، کیا مسئلہ کیا ہو گیا۔ جب جاتے تو دیکھتے کہ داڑھی پکڑی ہوئی ہے، آنسو جو ہیں وہ بہہ رہے ہیں اور داڑھی تر بتر ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ اپنے مالک سے استغفر اللہ کرتے ہوئے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ کتنے پاک لوگ تھے، کتنے وہ نیک لوگ تھے، ان کی ہستیاں کتنی پاکیزہ تھیں۔ ہم تو ان کے مقابلے میں گیا، ہم تو ان کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم تو عظیم ہستیوں کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہیں۔ وہ کتنی عظیم ہستیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ پچھلی رات اٹھ کر آنسو بہا بہا کے اپنے گناہوں کی معافی کی مانگتے۔ لیکن ہمارے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پچھلی رات کیا، ہم تو نماز فجر کے لیے آنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ قوم تو غور کرے کبھی۔ آج جمعہ ہے نا جی، جمعہ میں بھی دیکھ لیجیے کہ کوئی لوگ کہاں سے آتے ہیں، یہیں یہ ساری مسجد بھر جاتی ہے اوپر تک، اور فجر میں کیا حالات ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے، یہاں مسلمانوں کی بھی کئی قسمیں ہیں، کئی سالانہ مسلمان ہیں، کئی 7 روزہ مسلمان ہیں، کوئی جناب 1 روزہ مسلمان ہے، اور کوئی 1 نمازی کے مسلمان ہے۔ یہ تو ہماری قسمیں بن گئی ہیں۔ کوئی وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سال میں عید پر نظر آئیں گے مسجد میں، پورا سال نظر نہیں آتے، اور ایسے کئی لوگ ملتے ہیں، عید الفطر پہ انہیں ہم دیکھتے ہیں مسجد کے اندر، اور کئی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں صرف جمعے والے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد میں آئے ہیں۔ تو مسلمانوں پھر ہم کہیں ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں تو کیسے آئیں گی؟ سکون آ جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہمیں حکمران بڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے مل جائیں، فاروق اعظم جیسے مل جائیں، علی مرتضیٰ جیسے مل جائیں، عثمان غنی جیسے مل جائیں، کیسے ملیں گے؟ پہلے ان جیسی عوام تو بنے نا، جو ان کی عوام تھی جو ان کے نیچے رہا کرتی تھی۔ کبھی نہیں آئیں گے، یاد رکھیے گا، کبھی نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ہمارے اپنے رویے کیسے، ہم نے اپنے اللہ کے حضور کتنا استغفار کیا ہے۔ تو آج کا جو اہم ترین درس ہے وہ کیا ہے؟ آج کا اہم ترین پیغام یوم الجمعہ کے صبح کے درس قرآن کے موقع پہ ہم نے کثرت سے اللہ کے حضور استغفار کرنا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اور استغفر اللہ کی کثرت کرنی ہے، اور صرف زبان سے نہیں، اپنے دل سے بھی پتہ چلے کہ میں زبان سے کچھ پڑھ رہا ہوں، اور وہ کیا پڑھ رہا ہوں؟ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دیکھیے گا اللہ آپ کو قلبی سکون نصیب فرمائے گا۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔